سردیوں کا موسم تھا، آئی تھنک ونٹر بریک تھی، اور ہم لوگ مری کی طرف گئے 1-2 دن کے اسٹے کے لیے۔ میں، میری فیملی میں میرے بچے، میرے ہسبینڈ اور بھی کچھ فیملی ممبرس تھے، تو ہم لوگ اکٹھے چلے گئے۔ اور ہم کیونکہ وہاں پہ یوزلی پریفر کرتے ہیں کوئی بھی آرمی کا میس مل جائے، وہ ذرا سیکیور لگتی ہے جگہ ہمیں، پلس ہم بلانگ بھی کرتے ہیں آرمی بیک گراؤنڈ سے، تو ہم یوزلی ادھر ہی جاتے ہیں ہمیشہ۔ اس وقت ایسا ہوا تھا کہ 2-3 میسز جہاں ہم یوزلی جاتے تھے وہ بک تھے اور ہمیں جگہ نہیں ملی، اور ایک میس جو تھا جس میں ہم جایا کرتے تھے، ہم نے سوچا یہاں ٹرائی کر لیتے ہیں، سنس یہاں پر ہمیں اکثر ہی رہنا ہوتا ہے تو پیپل نو اس دیئر ایز ویل، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ بن جائے، کوئی آپشن نکل آئے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو وہاں پر جان پہچان بھی تھی تھوڑی سی میرے ہسبینڈ کی کسی سے، تو وہاں ہم نے جا کے انہیں کہا کہ ہمیں 2 رومز چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2 رومز تو نہیں ہے، بالکل ہیویلی بکڈ ہے، 1 روم شاید ہو۔ پھر تھوڑی دیر میں ہم نے ویٹ کیا تو انہوں نے ہمیں 1 روم کی چابی لا کے دے دی کہ آپ کو 1 روم مل سکتا ہے، مے بی کل شام تک خالی ہو جائے تو آپ کو دوسرا بھی مل جائے گا۔ ہم نے سوچا کہ 1 روم تو ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ تھے، اس میں پاسبل نہیں تھا کہ سب رہ سکتے، تو ہم نے ان سے کہا کہ کوشش کریں، کوئی کوشش کریں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، بیکاز وی تھاٹ کہ کوئی نہ کوئی روم انہوں نے ریزرو میں رکھا ہوتا ہے اپنے کسی سینئرز کے لیے، اور پھر کوئی نہیں آتا تو وہ دے دیتے۔ تو جب انہوں نے نہیں کوآپریٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں ہے پاسبل، تو پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم وہاں سے نکلے اور جانے لگے تھے، تیاری کر رہے تھے دوبارہ، تو ان میں سے ایک آدمی نے آ کے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ ٹھیک ہے سر، 1 روم اور اویلیبل ہو گیا ہے، آپ وہ لے لیں۔ ہم نے سوچا ٹھیک ہے، ایک دم سے روم مل گیا، چلو تھینک گاڈ، واٹ ایور، ہم جاتے ہیں اس کی طرف۔ اب یہ اس طرح سے تھا کہ اس میس میں آپ، ایک بڑا سا لان ہے ان کا، اور یہ وہ روڈ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی دیتی ہوں، پی سی بور بن جاتے وقت رستے میں یہ ایک روڈ آتی ہے، یہ وہ راستہ ہے، اور اس میں کئی سارے میسز ہیں اور اس طرح کے ریسٹ ہاؤسز ہیں، اور آرمی کے زیادہ ہیں، ان میں سے یہ ایک میس تھا۔ تو اس میں جو لان تھا اس کے سامنے رومز تھے بہت سارے، اور اس کے اوپر ایک فلور تھا، اس میں بھی بہت سارے رومز تھے، اور جو ہمیں سب سے پہلے روم انہوں نے دیا تھا وہ فرسٹ لیفٹ پہ آپ دیکھیں تو لان کی لیفٹ سائڈ پہ رومز تھے، رائٹ سائڈ پہ گاڑی کا راستہ تھا، ڈرائیو وے تھا۔ تو 2nd نمبر پہ جو روم تھا وہ انہوں نے ہمیں دیا تھا۔ اب انہوں نے ہمیں کہا جو روم اویلیبل ہے وہ 3rd نمبر کا روم تھا، جو ایگزیکٹلی ہمارے روم کے ساتھ تھا، لیکن شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں اویلیبل۔ خیر اس وقت ہم نے زیادہ غور نہیں کیا، ہم نے کہا ہو سکتا ہے کسی کے لیے رکھا ہو اور کینسل ہو گیا۔ خیر ہم نے باہر ویٹ کیا، انہوں نے کہا آپ یہاں باہر بیٹھیں چیئرز پہ، یہ روم ہم آپ کو اوپن کر کے سب کچھ کر کے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ جب رومز میں جاتے ہیں تو وہاں پر یوزلی آپ دیکھتے ہیں، یو جسٹ واک ان، وہ پریپیئرڈ رومز ہوتے ہیں، وہاں لیمپ بھی جلے گا، وہاں پہ ہیٹر بھی ہوگا، لا کے چیزیں انسٹال تو نہیں کی جاتی۔ تو یہ روم کا دروازہ کھلا تو میں دیکھ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اندر جا کے پہلے دوسرے روم سے کوئی لیمپ لا کے رکھا، اس کے بعد انہوں نے روم کو ایسے ٹائڈی اپ کیا جیسے یہ روم بڑے عرصے سے بند ہو، اور اس روم کے اندر انہوں نے ٹی وی چیزیں ساری ایک دوبارہ سے انسٹال کر رہے تھے۔ میرے لیے کافی عجیب سا تھا یہ، میں نے کہا یہ روم اتنے عرصے سے بند کیوں پڑا ہوا ہے؟ بہرحال ہم نے نہیں بادر کیا، اوبویسلی ہم لوگ پھر اس کے اندر ٹک ان ہو گئے۔ اب میں اور میرے ہسبینڈ اس روم میں آ گئے، اور باقی لوگ دوسرے روم میں تھے جو بالکل ساتھ والا تھا، جو پہلے ہمیں دے دیا گیا تھا۔ تو شام کے ٹائم ہم خیر وہاں سے ہم نے سوچا کہ اب آگے جاتے ہیں، بوربن چلے جائیں گے، وہاں ڈنر ونر کر کے پھر رات کو لیٹ واپس آ جائیں گے کیونکہ یہ قریب تھا۔ تو ہم سب اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ خیر اس کے بعد ہم چلے گئے، وہاں گئے، بڑا انجوائے کیا، واپس آئے ہم کوئی اراؤنڈ 11 ساڑھے 11، ٹک ان ہو گئے اپنے رومز میں۔ اب سردی بہت تھی باہر، تو اس کمرے کے اندر دروازے کھڑکیاں بالکل سیل تھے، اور اس کا یہ بتاتی چلوں کہ اس کا جو اندر واش روم کا دروازہ تھا وہ بہت بھاری ووڈ کا بنا ہوا تھا، تو اس کو جب تک آپ ہینڈل نیچے کر کے پورا نہ کھولیں تو وہ نہ کھل سکتا تھا نہ بند ہو سکتا تھا، وہ اس طرح کا نہیں تھا جو ہلکا سا دروازہ خود ہی کھل جائے یا بند ہو جائے۔ اور میری سائڈ پہ یہاں پر ایک ہیٹر انہوں نے رکھ دیا تھا، اور سامنے ہمارے بالکل ایک ٹی وی لگا ہوا تھا، وہ جو وال میں فٹڈ ہوتا ہے، اور ایک رائٹ سائڈ پہ کھڑکی کے ساتھ ایک لکڑی کی الماری الگ سے رکھی ہوئی تھی، اور وہ اس کے اندر بلٹ ان نہیں تھی، رکھی ہوئی تھی ایک کبرڈ۔ اچھا خیر جب ہم ٹی وی شی بھی تھوڑا سا دیکھا، برائے نام وہاں چینلز آتے ہیں، اور سو گئے۔
اب ہم سو گئے تو سونے سے پہلے میں واش روم دیکھا، میں نے سب کچھ بند ہے کہ نہیں، کیونکہ کمرہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے وہ ہیٹرز بھی اتنی کم ہیٹ دیتے ہیں کہ وہ مری کی برف میں تو وہ بالکل پتہ نہیں چلتا. تو باتھ روم کا دروازہ بالکل ٹائٹ بند تھا. میرے ہسبینڈ مجھ سے پہلے سو گئے تھے اور وہ پھر صبح ایک ہی دفعہ اٹھتے ہیں، مطلب ان کا رات میں اٹھنا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اٹھیں جائیں آئیں، تو ڈیپ سلیپ میں چلے گئے تھے. میں نے تھوڑا ٹی وی دیکھا، اس کے بعد ٹی وی بند کر کے میں بھی تسلی میں سو گئی. ایک لیمپ چل رہا تھا اور وہ الیکٹرک ہیٹر تھا، وہ چل رہا تھا میرے پاس، اور سب بند تھا. رات کے بیچ میں میری آنکھ کھلتی ہے کہیں 3 بجے کے قریب، اور میری آنکھ ایسی کھلی تو میں نے دیکھا کمرے میں بہت ساری روشنی آ رہی ہے اور سردی ہو رہی ہے. میں نے دیکھا کہ وہ میرا ہیٹر آف ہے، لیمپ آف ہے، اور واش روم کا دروازہ پورا کھلا ہوا ہے، فل کھلا ہوا ہے، اور وہاں سے ٹھنڈک آ رہی ہے کمرے میں. اب وہ لائٹ کا کوئی فیز تھا کہ وہ میری سائڈ کا ہیٹر اور لیمپ بند ہو گئے تھے اور واش روم میں ابھی بھی لائٹ آن تھی. خیر میں بڑی حیران ہوئی، پر مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی کہ میں نے نکل کے جا کے باتھ روم بند کرنے کی ہمت نہیں کی. میں خیر سو گئی اللہ کا نام لے کے. ابھی میں کچی نیند میں تھی تو مجھے لگا کہ ایک دم سے کمرے میں لیمپ آن ہوا ہے، تو میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو ہیٹر بھی چلنا شروع ہو گیا اور لیمپ ٹھیک ہو گیا. ڈور اسی طرح کھلا ہوا تھا. خیر میں سو گئی، اور میں سوئی تو میں نے ایک اتنا عجیب خواب دیکھا جس کا نہ سر نہ پیر تھا. میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جو بہت لمبے سے قد کا ہے اور وہ ہمارے بیڈ کے گرد چکر لگا رہا ہے، چل رہا ہے وہ، اور آ کے وہ میرے سرہانے کھڑا ہوتا ہے اور وہ پوائنٹ کرتا ہے اپنا ہاتھ اس الماری کی طرف. اور جب میں جاتی ہوں دیکھنے کے لیے کہ الماری میں کیا ہے تو میں اس کے دونوں دروازے کھولتی ہوں اور میں حیران ہو جاتی ہوں دیکھ کے کہ اندر بلیک اینڈ وائٹ پکچرز لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی سی پیسٹڈ الماری میں، اور ساری شکلیں عورتوں کی ہیں، اور یہ عورتیں سب اپنی شکل سے ایک پین میں لگ رہی ہیں. اور پھر اس پہ دیکھتے ہی دیکھتے بلڈ ڈرپ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں یہ دیکھتی ہوں اور میں ڈر جاتی ہوں. میں واپس اس آدمی کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور ایک دم سے گھبرا کے میری آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھلتی ہے میری تو میں پھر وہی سارا سین دیکھتی ہوں کہ سب کچھ ویسا ہی ہے. دروازہ میرے واش روم کا بند ہو چکا ہے. آئی تھاٹ کہ میرے ہسبینڈ گئے ہوں گے، آئے ہوں گے، بند کر کے لیٹ گئے. بہرحال میں نے شکر کیا یہ بند ہو گیا. آئی تھاٹ میں نے ایک نائٹ میئر دیکھا ہے ایسے ہی. اب دوبارہ سے میں سونے کی کوشش کرتی ہوں. میں سو جاتی ہوں دوبارہ. جیسے ہی میں سوتی ہوں مجھے پھر سے وہی خواب آتا ہے، اور اس خواب میں دیکھتی ہوں کہ وہ آدمی الماری کے پاس کھڑا ہوا ہے اور میں کھڑی اسے دیکھ رہی ہوں اپنے بیڈ پہ بیٹھی، اور الماری کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور ان تصویروں میں سے خون نکل رہا ہے. اور میں ایک دم سے 2 آدمی کمرے کے اندر چلتے ہوئے آ جاتے ہیں، اور وہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ کیا وہ ادھر آیا تھا؟ اور میں کہتی ہوں کون؟ تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے، یہ الماری میں کون ہے، کس کی تصویریں ہیں؟ تو وہ وہاں پہ کھول کے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں انہی عورتوں کی ہے، انہوں نے ان سب کو اس نے مارا تھا، اور وہ جب مار دیتا تھا تو ان کی تصویریں اپنے پاس رکھا کرتا تھا، وہ تمہارے پیچھے بھی آئے گا. اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو میں ڈر جاتی ہوں. میں ان سے کہتی ہوں وہ میرے پاس آیا تھا، وہ اس کمرے میں کھڑا تھا. تو میں ان سے پوچھتی ہوں وہ کیسا ہے، بتاؤ مجھے، دیکھنے میں وہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت لمبے قد کا ایک آدمی ہے اور وہ تمہارے پیچھے ضرور آئے گا. اور اتنی دیر میں زور زور سے نوک ہوتی ہے دروازے پہ، اور میں گھبرا کے اٹھتی ہوں، اور میں اٹھ کے دیکھتی ہوں تو صبح ہو چکی ہوتی ہے اور کوئی میرے ڈور پہ نوک کر رہا ہوتا ہے. خیر میں اٹھ کے واش روم کی طرف جانے لگتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں واش روم کا دروازہ پھر سے پورا کھلا ہوتا ہے. یہ سائنس تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا ہے. بہرحال میرے ہسبینڈ اٹھتے ہیں، میں ان سے 2-3 دفعہ پوچھتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ نے رات کو واش روم گئے تھے تو دروازہ تو بند کرتے، یہ دوبارہ کھول دیا آپ نے؟ کہتے ہیں میں ایک دفعہ نہیں اٹھا، مجھے بڑے عرصے بعد اتنی ساؤنڈ سلیپ آئی ہے، میں ایک دفعہ واش روم نہیں گیا، اور آبویسلی میں جاتا تو دروازہ بند کرتا، وائی ناٹ. خیر میں بات کو اگنور کر دیتی ہوں. ہم وہاں سے پیک اپ کر کے جانے لگتے ہیں. تو پھر اس کے وقت نکلتے وقت ہماری ملاقات اس آدمی سے ہوتی جو وہاں پہ ہمارا کچھ جاننے والا تھا کافی. تو وہ آتا ہے تو میں اسے کیوریوسٹی میں 1-2 باتیں پوچھتی ہوں. میں اسے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ روم لگتا ہے ہمارے لیے کھولا ہے تو تھینک یو ویری مچ، لیکن بڑے عرصے بعد آپ نے اس روم کو کھولا ہے، نہ اس میں لیمپ تھا، نہ لائٹ تھی، نہ ٹی وی تھا، سب چیزیں آپ نے لا کے کی ہیں، تو یہ روم آپ یوز کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ بیچارہ چپ سا ہو جاتا ہے، وہ مجھے کہنا نہیں چاہتا شاید کچھ. وہ کہتا ہے ابا جی یہ روم بڑے عرصے سے بند تھا جی، وہ بس ہم کھولا نہیں کرتے اس کو. میں اسے کہتی ہوں کہ کس وجہ سے آپ بتائیں. تو وہ کہتا ہے کہ باجی اصل میں اس روم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی کچھ صاحب لوگ یہاں ٹھہر کے گئے ہیں، انہوں نے کمپلین کی ہے، ان کے بچے ڈر گئے تھے کمرے میں، 1-2 ایسے انسیڈنٹس ہوئے تھے، تو پھر یہ بار بار ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے یہ روم دینا ہی بند کر دیا تھا.
تو باقی جب کوئی ہوتا ہے روم تو دے دیتے ہیں، اس کو ہم نہیں کھولتے. لیکن سر آئے تھے، آپ لوگ واپس جا رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ بڑا عرصہ ہو گیا، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ایسا فیل ہو اور آپ لوگ اس سردی کے موسم اس طرح واپس نہ جائیں. ہمیں برا لگ رہا تھا تو ہم نے آپ کے لیے کھول لیا. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا نہیں، آپ لوگوں کا خیال غلط نہیں ہے، یہ روم واقعی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مجھے بھی اس میں عجیب طرح کا فیل ہوا تھا. بہرحال پتہ نہیں وہ سچ تھا کہ میری امیجنیشن تھی. پھر میں چلتی ہوئی روم کے باہر کی طرف جا کے دیکھتی ہوں کہ یہ روم کے ساتھ جو درخت ہے وہ اس کا کیا سین ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ اتنا بڑا درخت ہے، بہت بڑا، آئی تھنک کئی 100 سال پرانا. انہوں نے ٹرائنگل شیپ میں ایک روم ایکسٹینڈ کر کے اس درخت کے اوپر، سمجھیں آپ، اس کی جو روٹس کا نیچے ایک جال بچھا ہوگا نا، وہ پورے کمرے کے نیچے آتا ہوگا، انہوں نے اس کے اوپر کنسٹرکشن کر کے وہ کھڑا کر دیا تھا کمرہ. اور درخت کی ساری روٹس اس کے نیچے، اور یہ ٹرائنگولر شیپ میں تھا. اور یہ جو الماری بھی تھی، یہ بالکل کونے میں درخت کے ساتھ والی جگہ پہ لگائی ہوئی تھی. تو خیر مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کیا ہوا. بہرحال اٹ واز ناٹ اے گڈ ایکسپیرئنس. پھر خیر ہم واپس آ گئے تو میں نے ایسے ہی اپنے ہسبینڈ سے ذکر کیا. وہ ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے زیادہ. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ کچھ کمرہ عجیب ہی تھا، وہ لگتا ہے ٹھیک کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی تمہیں بتانے والا تھا، پھر میں نے کہا نہیں کیونکہ تم زیادہ ہی اس بارے میں وہ ہو جاؤ گی. کہ جب شام کے ٹائم ہم وہاں پہنچے تھے اور آپ لوگ سب تیاریاں کر رہے تھے تو میں اکیلا بیٹھا تھا کمرے میں اور دروازے بند تھے. تو وہ اسموکر ہیں، تو کہتے ہیں میں سگریٹ لگانے کے لیے ماچس جلائی تو اسے کسی نے پھونک مار کے بند کر دیا. مجھے شک پڑا کہ کہیں سے ہوا کا جھونکا آیا ہوگا. میں نے دیکھا چاروں طرف تو کھڑکیاں بھی سیلڈ، دروازے بھی بند، فین تو ہے نہیں. پھر کہتے ہیں سیکنڈ ٹائم میں نے لگایا تو وہ سگریٹ تو جل گیا، لیکن مسلسل سگریٹ کے اوپر اور میرے فیس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر میں جیسے کوئی ٹھنڈی پھونکیں مار رہا ہو وہ لگتی تھی، اور میرا سگریٹ اس طرح سے سلگتا تھا جیسے ہوا لگتی ہو. کہتے ہیں میں نے اٹھ کے سارے کمرے کو چاروں طرف چیک کیا، ایون میں نے اپنا لائٹر کھول کے دیکھا ہر طرف جا کے کہ کہیں سے ہوا کہیں سے آ رہی ہے اگر تو یہ بیڈ کی طرف آ رہی ہے اور یہ رات کو پھر سردی لگائے گی، لیکن کہیں پہ بھی کوئی ہوا کا نام و نشان نہیں تھا. تو دس واز دا انسیڈنٹ جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ شیئر ود یو پیپل. تھینکس فار لسننگ. اللہ حافظ.